بندش سے کیا مراد ہے اور یہ کس حد تک کے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ بندش 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 جی کہ بندش کیا ہے؟ ایک تو کاروبار کا ہے، دوسرے جو نا شادیوں کا، زیادہ تر اسی کے بارے میں لوگ آ کے بندش میں اسی میں زیادہ سوال کرتے ہیں ہم سے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کافی دیر ہو چکی ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علاج معالجہ یہ نصیب ہے، یہ بھی تقدیر ہے۔ میں نے کہا جو ہے نا تو بھی چھوٹے کاموں کو بڑے بڑے بادشاہوں سے لیتا ہے کیا ہے؟ بہت سے لوگ خانہ کعبہ جاتے، وہاں ان کی طبیعت، وہ کہتے ہیں یار میں خانہ کعبہ بھی گیا پھر بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ کوئی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندر۔ سارے عاملین، سارے اپنا یہ خراب ہے، سارے جادوگر، اس طرح نہیں کرو۔ حرکت میں برکت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں جو خالق ہے مجھ سمیت چرند و پرند، جبل و بحر، شمس و قمر، جن و انس کا۔ بعد حمد و ثنا لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی موجود ہوں پروگرام علم کی روشنی میں ایک نئے سوال کے ساتھ۔ میرے ساتھ جو شخصیت اس وقت موجود ہے الحمدللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، الحمدللہ جانشین سلسلہ حضرت مولانا مفتی سید ابراہیم ہاشمی نقشبندی شاذلی حافظ اللہ۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں حضرت کے پاس، جو آج کا سوال ہے بڑا ہی علمی سوال ہے، اور چلتے ہیں حضرت سے اس سوال کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، زد دعائیں آپ کی۔ حضرت سوال آپ سے یہ ہے کہ بندش سے کیا مراد ہے اور یہ کس حد تک کے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں علاج معالجے میں بندش بندش بندش، جی کہ بندش کیا ہے؟ اصل میں بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بندش کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بس اللہ کے اوپر جو ہے نا یقین رکھو، اللہ کے اوپر اپنے جو ہے نا ایمان رکھو، بندشیں کچھ نہیں ہے، روزی اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، رشتے اللہ کراتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، ہمارا آپ کا سب کا ایمان یہی ہے، کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے امر سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے امر سے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت آپ نے بڑا ہی واضح طور پہ بیان کیا اس کی کیٹیگریز بھی، مگر ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ بندش کس حد تک کے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، مطلب آخری سٹیج اس کا کیا ہے؟ اصل میں بندش کس حد تک، ایک بات یاد رکھنا، میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی جو بندشیں لوگوں پر لگتی ہے، ایک تو کاروبار کا ہے، دوسرے جو نا شادیوں کا، زیادہ تر اسی کے بارے میں لوگ آ کے بندش میں اسی میں زیادہ سوال کرتے ہیں ہم سے۔ تو میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ بندش کی حد کیا بولوں گا، ایک بندے کروڑ پتی ہوتا ہے اور وہ اس کو ایسا حال بن جاتا ہے کہ وہ روٹ پتی آ جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ روٹ پتی ہو جاتا ہے، اوپر سے نیچے لاتا ہے، اور یہ نہیں کہ ایک دم آتا ہے، ایک دم نہیں آتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کیا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس کو نقصان کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کافی دیر ہو چکی ہے، کہتے ہیں چڑیا کے چک جاتی ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورتوں کا بھی بندش کا مسئلہ ہوتا ہے کہ شادی کا، اب اس کی عمر جب 17 18 19 20 22 25 تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو کوئی، پھر وہ چلتا ہے، ایک وقت ایسے آ جاتا ہے کہ وہ عمر اس کی 50 سے کراس ہو جاتی ہے اور اس کی شادی کی بیچاری کی شادی نہیں ہو سکتی، اور وہیں وہ بندہ، اچھا اس کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کوئی چیز ہے، بندش ہے، یعنی وہ کہتے بس چلو چھوڑ دو، کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نصیب کی بات ہے، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہو تو وہ نصیب پہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نصیب کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ واہ، تو اب سوال یہ ہے کہ نصیب جو ہے نا وہ آپ اپنے خود بھی دعاؤں سے بھی نصیب چینج ہوتے، علاج معالجہ یہ نصیب ہے، یہ بھی تقدیر ہے،
علاج معالجہ. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ایک حضرت جعفر بن طیار رہتے ہیں کہ بیٹے تھے، ان بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کوئی تعویذ کرے، تو حضور نے فرمایا کہ تو صحابہ نے کہا یار تعویذ گندا، اس سے کیا؟ حضور نے فرمایا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. کیا ہے؟ تقدیر کا حصہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی علاج معالجہ تقدیر کا حصہ ہے. جیسے آپ کو بخار ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہو کہ بس ایسے ٹھیک ہو جائے، تو بھائی آپ گولی کھاؤ گے، تقدیر کا حصہ آپ کی تقدیر میں لکھے کہ گولی کھائے گا ٹھیک ہو جائے گا. تم گولی نہیں کھاتا ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو دم، دوا، یہ ساری چیزیں تقدیر کے حصہ ہے. کیا ہے؟ اگر آپ کی تقدیر میں آپ کے اوپر بندش آ گئی تو یہ بھی تقدیر کا حصہ تھا نا، آپ کے اوپر بندش آ گئی، آپ اس کا علاج کرنا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کہ آپ علاج کرو گے تو یہ بندش ہٹے گی. آپ نے علاج نہیں کیا، آپ بیٹھ گئے، آپ بولتے بس اللہ کرے. میں مدینے میں تھا تو ہمارے ایک شاگرد تھا، میرے ساتھ ملتے رہتے تھے، وہ کہتے آسم کے روزے تک نہیں جا سکتا تھا، جاتا تو طبیعت خراب ہو جاتی تھی. کیا ہو جاتی تھی؟ اتنا بدگمان ہو گیا تھا، اتنا بدگمان ہو گیا کہ میں مدینہ میں آسم کے روزے مبارک تک نہیں جا سکتا، اور میرا یہ جادو اور یہ چیزیں میرے کو چھوڑنے نہیں دیتی. وہ اتنا بدگمان ہو گیا. مجھ سے ملاقات ہو گئی، میں نے کہا تو بھی عجیب آدمی. میں نے کہا جو ہے نا تو بھی چھوٹے کاموں کو بڑے بڑے بادشاہوں سے لیتا ہے. کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے، یہ ہم جیسے لوگوں سے لو. کس سے لو؟ آپ جا کے جو ہے نا کائنات کے جو ہے نا آقا سے، نامدار سے، اتنے بڑے شخصیات، چھوٹا کام ہے، جا کے کسی جو ہے نا ان سے لے لو، ہم سے لے لو. ہم نے یہ لے لو، کاٹ دیا ہم نے. کیا کر دی؟ دوسرے دن آپ سے ہم کے روزے مبارک کے پاس کھڑا ہوتا. سبحان اللہ. بہت سے لوگ خانہ کعبہ جاتے، وہاں ان کی طبیعت، وہ کہتے ہیں یار میں خانہ کعبہ بھی گیا پھر بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں. کیا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہر لکل فن رجال، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر فن کے لیے اللہ نے لوگ پیدا کیے. تو جو تقدیر کا فیصلہ ہے اسی پہ چلو، تقدیر میں جو ہے اسی کے پاس جاؤ. اللہ آپ کو صحت دے گا. اچھے لوگ دیکھو، یہ نہیں ہے کہ دنیا سے اچھے لوگ ختم ہوئے. کوئی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندر. کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیرے لیے آ جائیں گے. تو لوگ اچھے لوگ ہیں دنیا میں، صرف دنیا میں ختم تو نہیں ہو گئی. یہ تو تم اللہ پہ الزام لگا رہے کہ دنیا میں کوئی اچھا ہے نہیں، سارے عاملین، سارے اپنا یہ خراب ہے، سارے جادوگر. اس طرح نہیں کرو. اچھے لوگ موجود ہے. یہ تو آپ اللہ کے اوپر نعوذ باللہ الزام لگا رہے ہو کہ دنیا میں ایک چیز آئی ہے اس کے لیے اچھے لوگ نہیں. اچھے لوگ بھی ہے، سب ہے، ان سے اپنا علاج کراؤ. ساری چیزوں علاج کے طریقے، ساری چیزیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ. جیسے کہ حضرت نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا، اس کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے بھی بتایا، اور قرآن کے حوالے سے بھی، حدیث بھی آپ کو سنائی. تو ویورز، بات یہ ہے کہ حرکت میں برکت ہے، تو لازمی حرکت کریں کہ برکت ملے. تو ناظرین، مجھے اور حضرت کو دے اجازت. انشاءاللہ اگلے سوال میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.